الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا رحمت للعالمین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلہم سرمایہ جاں ہیں شہ ابرار کی باتیں کس درجہ سکون دیتی ہیں سرکار کی باتیں جی چاہے ہر آن کروں ذکر پیمبر ہوتی رہے کونین کے سردار کی باتیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی حمد و ثنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلامت کرنے کے بعد معزز محترم سامعین گرامی قدر آج کی اس بابرکت محفل کا انعقاد اس سلسلہ میں کیا گیا ہے میرے برادر اصغر اور ان کی کچھ رفقا میرے انتہائی عزیز دوست جناب عالمگیر صاحب اور ان کے ساتھی مل کر عمرے کی سعادت کے لیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی یہ حاضری بصحت و عافیت پایا تکمیل تک پہنچائے اور ان مقدس جگہوں کی جتنی برکات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سمیٹنا نصیب فرمائے اور ان کے طفیل اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ حاضری نصیب فرمائے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ زندگی میں کسی بندے کو وہ مقامات دیکھنا نصیب ہوں جن جگہوں پر کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کے نبی بھی جا کر اللہ کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرتے رہے ہیں ہم لوگ نسبت والے ہیں آج بھی احترام ان جگہوں کا ہوتا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کے کسی ولی کا کبھی ڈیرہ رہا ہو لاہور میں کچہری کے اندر آج بھی ایک ٹبہ بابا فرید کے نام سے مشہور ہے وہ ٹبہ جہاں بابا فرید داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضری کے لیے تشریف لاتے اور وہاں بیٹھ جاتے تو آج تک لوگ اس جگہ کا احترام کرتے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے وہاں قدم رنجہ فرمایا اس جگہ کو آج بھی چار دیواری کر کے لوگوں کی عقیدت محبت کے لیے زیارت کے لیے محفوظ کیا گیا ہے کبھی اپنے دماغ پر زور دیں اور سوچیں کتنی مقدس ہے وہ جگہ جہاں پر ایک نہیں ہزاروں نبیوں کے قدم لگے ہوئے ہیں اور رب کا وہ کعبہ جو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا مرکز ہے جس کی زیارت کے لیے دنیا ترستی ہے اور نبی پروانہ وار وہاں پر آ کر چکر لگاتے ہیں اس جگہ پہنچنا کسی کو نصیب ہو سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے یعنی ہم قدموں کے بل چل کر جا رہے ہیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کاش کبھی ایسا وقت ہوتا کہ ہم سر کے بل چل سکتے تو ہم اس طرح چل کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے یہ وہ جگہ ہے ذرا مختصراً میں عرض کرتا ہوں ورنہ یہ تو ایسا طویل ایک عنوان ہے جو عبارتی محبت کے ساتھ ہے پھر ایک بندے کو نصیب ہو اپنے رب کی ذات کے ساتھ محبت یہ تو بڑی نعمت ہے جہاں پوری کائنات میں سے لوگ جمع ہوتے ہیں ایک لباس کے اندر رنگ و نسل کے جو فرق ہیں وہ مٹا کر عزت اور ذلت کے سارے فرق مٹا کر اپنے رب کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوتے ہیں کبھی دل میں اس چیز کا نا شوق پیدا کرے کہ وہ وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا بھی ذکر کیا جائے ہمارا بھی ذکر و نام لیا جائے حفیظ طائف صاحب رحمت اللہ علیہ بہت مشہور ثنا خان اور نعت گو شاعر گزرے ہیں بڑے مستند ہمارے شیخ کامل عمرہ پر تشریف لے کر گئے تو مسجد نبوی شریف کے اندر ایک ستون بو لبابہ ہے وہ جگہ جہاں ایک صحابی کی توبہ قبول ہوئی تھی جناب حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں پر لوگ آج بھی جا کر جب توبہ کرتے ہیں تو اہل علم کہتے ہیں اللہ انہیں سچی توبہ نصیب کرتا ہے جو وہاں جا کر توبہ کرتا ہے. یہ ایک مقام ہے مسجد نبی شریف کے اندر.
تو وہاں پہنچے تو حضرت صاحب نے ان کا ایک لکھا ہوا شعر تھا، وہ انہیں یاد آ گیا، ستون بو لبابہ پر تائب ہوا تائب، تائب کا معنی ہے توبہ کرنے والا۔ تو آپ کا شعر حضرت صاحب کو وہاں پر آپ کے زبان پر آ گیا، آپ نے تکرار فرمایا اور یہ بھی کہا کہ یہ شعر حفیظ طائب صاحب کا ہے۔ تو یہاں جب لوٹے تو جو لوگ ساتھی وہاں موجود تھے انہوں نے آ کر حفیظ طائب صاحب سے کہا کہ طائب صاحب آپ کا تذکرہ مسجد نبوی شریف کے اندر ہوا اور حضرت صاحب کی زبان اقدس سے ہوا۔ حفیظ طائب صاحب آگے تو کچھ کہہ نہ سکے، وہ رو پڑے بیچارے، کہتے ہیں کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہمارا ذکر مسجد نبوی شریف میں کیا جائے، ہم اس قابل ہیں کہ ہمارا نام لیا جائے۔ اللہ کے بندے، جن کا نام لیا جائے وہ لوگ تڑپ جائیں، اور جن لوگوں کو وہاں حاضری کے لیے بلا ہی لیا جائے، کیسا جو ہے وہ مقدس نظارہ ہوگا جی۔ کعبہ شریف کی کبھی برکتیں پڑھیں، ذہن میں بٹھائیں، لوگوں کی کعبہ شریف کا مذاب رحمت دیکھنے کے لیے لوگوں کی پگڑی نیچے گر جاتی ہے۔ اتنا رب کا جلال ہے، انوار و تجلیات ہیں وہاں پر۔ ہم لوگ کبھی اپنے سینے میں اپنے رب کی محبت کو جگہ دیں، اپنے رب کے ساتھ عشق کریں، محبت کریں، کیونکہ یہ وہ عشق محبت ہے جو دنیا اور آخرت کی بلائیوں کا ضامن ہے۔ ایک چٹا لباس پہن کر دو چادروں کا وہاں پر بندہ پہنچتا ہے، سب سے پہلے لباس پہننے کے بعد کیا کرنا ہے جی؟ تلبیہ پڑھنا ہے۔ حضور اسلام نے فرمایا یہ جو تلبیہ نا، لبیک اللہم لبیک، جب حاجی یا عمرے والا وہاں پر جاتا ہے اور احرام پہننے کے بعد جب اس کی زبان پر یہ لفظ آتے ہیں نا، لبیک اللہم لبیک، یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے کہ جس زمین پر کھڑے ہو کر وہ کر رہے ہیں، 7 زمینوں کی تہ تک زمین کا ہر ٹکڑا ان کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوتا ہے یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ، وہ تلبیہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ کبھی یہ شعور ہونا کہ ہم اپنے رب کو کہہ رہے ہیں میں حاضر ہوں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹھ جو یار، ادھر ادھر نہ کرو، 10 منٹ آپ نے گفتگو سننی ہے، بیٹھ جائیں، سارے بیٹھ جائیں، گامیں بیٹھ جا یار، بیٹھ جاؤ، یہ کام بعد میں ہو جانے ہیں، 10 منٹ سن لیں۔ تسلسل خراب ہوتا ہے، ذہن پھر ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ کچھ کیفیت ہمیں حاصل کرنی چاہیے، کیفیت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا جب یہ نام لیا جاتا ہے، ہمیں کیا شعور ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کیا تعلق رکھتے ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد کے اندر آ کر نماز کے لیے داخل ہوتے تو ان کے جسم پر پسینہ آ جاتا، کپکپاہٹ آ جاتی۔ تو کسی نے ان سے کہہ دیا جی آپ تو کربلا کے میدان میں بھی آپ پر کوئی خوف طاری نہیں ہوا، آپ مسجد میں آتے ہیں جسم پر اتنا خوف ہے، پسینے چھوٹ گئے، کیا ہوتا ہے؟ حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں میں کس بادشاہ کے دربار میں جانے لگا ہوں، میں نے کس بادشاہ کے دربار میں حاضری دینی ہے، آپ کو احساس نہیں ہے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آتے تو چہرے کا رنگ پھک ہو جاتا اور اتنا چہرے کی رنگت جو ہے وہ اڑ جاتی۔ لوگ کہتے ہیں آپ کو کیا ہوا؟ آپ مولا مرتضی مشکل کشائے، اتنے بڑے آپ اللہ کے شیر ہیں، آپ کے چہرے کا رنگ پھک ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اس امانت کو ادا کرنے کا وقت آن پہنچا ہے جس امانت کا وزن اٹھانے کی ہمت زمین آسمان نے نہیں کی ہے۔ ہم وہ امانت ادا کرنے کے لیے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ احرام باندھ کے جب تلبیہ کہتے نا، یہ اب تو خاص باتیں میں ان لوگوں سے کر رہا ہوں جو جانے لگے ہیں، اور اپنے دماغ پر ذرا زور دیں، حاضر کریں۔ یہ رسم رواج نہیں ہے وہاں پر جانا، نہ یہ پیسوں کے بل پر بندہ وہاں پر پہنچتا ہے، پیسوں کے فیصلے نہیں ہیں، ہزاروں کروڑوں لاکھوں کے مالک ہیں، زندگی گزر جاتی ہے، انہیں کبھی یہ در دیکھنا نصیب نہیں ہوتا ہے، اور یہاں بلانے پر مالک آئے تو چھلیوں کی ریڑھی لگانے والے کو بھی اپنے در کی حاضری نصیب کرتا ہے۔ ہاں، یہ رسم رواج نہیں ہے، اپنے دل پر زور دیں اور دماغ کو حاضر کر کے رب کی بارگاہ کے لیے نکلیں۔ آپ کہاں پر جا رہے ہیں؟ امام زین العابدین احرام باندھ کر ابھی لبیک اللہم لبیک ان کی زبان پر آتا، اتنا خوف اور خشیت رب کا طاری ہوتا کہ وہ اپنی سواری سے نیچے گر جاتے، زمین پر تشریف لے آتے۔ ایک دن کسی نے کہہ دیا جی اتنی رب کی خشیت اور خوف ہے، حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں میں رب کی بارگاہ میں جب کہتا ہوں لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں،
میں خوف کرتا ہوں، ڈرتا ہوں اس بات سے کہ میرا رب مجھے یہ نہ کہہ دے میں تیری حاضری قبول ہی نہیں کرتا. مجھے خوف ہے کہ تیری حاضری میں قبول نہیں کرتا. آپ ناراض نہ ہو، آج کے ہمارے لوگوں کا حج عمرہ موبائل کی سیلفی سے شروع ہوتا ہے، موبائل کی سیلفی پر ختم ہوتا ہے. ہاں جی، پہلے لوگ تیاری کرتے ہیں. مجھے خود جب جانے کی سعادت نصیب ہوئی، اللہ تعالیٰ پھر ہمیں لے کر جائے وہاں پر، کعبہ شریف کا طواف کرنے لگے ہیں. دو دوست ایک کہتے ہیں پہلے میں تیری ویڈیو بناتا ہوں اور بعد میں کروں گا، تو میری بنانا. اللہ کے بندے، تجھے اس دربار میں پہنچ کر بھی اپنی ویڈیو کی پڑی ہوئی ہے کہ میری ویڈیو بن جائے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے. یہاں تو جبریل بھی آ کر رب کی بارگاہ میں خشیت کے مقام کو نہیں چھوڑتا ہے. یہاں پہنچ کر بھی ہمیں سیلفی یاد ہے کہ ہم موبائل میں آ جائیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کتنے فرشتے ہیں رب کے جو ایک مقام پر یہاں پر ایک مرتبہ آتے ہیں، زندگی میں پھر کبھی آنا نصیب نہیں ہوتا. رب آپ کو اس جگہ پر لے کر جا رہا ہے جہاں پر سارے نبیوں کے امام نے بھی آ کر چکر لگائے ہوئے ہیں. وہاں پہنچ رہے ہیں آپ اور میں، تو اپنے آپ کو ذرا اپنے دماغ پر زور دے کر حاضر کریں، آپ رب کی بندگی کے لیے ہیں. اور حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے شیخ گزرے ہیں جی، جس بزرگ کے قصے حضرت داتا علی اجویری بھی گاتے ہوں، وہ بزرگ کوئی چھوٹا انسان تو نہیں ہوگا. شیخ جنید بغدادی کہتے ہیں میں جب نماز میں کھڑا ہو کر سورۃ فاتحہ پڑھتا ہوں تو بعض دفعہ اتنی ان پر کیفیت طاری ہوتی ہے فاتحہ سے آگے پڑھ ہی نہیں سکتے تھے اور رو پڑتے، دھاڑے مارتے. کسی نے کہہ دیا جی آپ کیا کرتے ہیں مسجد میں فاتحہ پڑھتے ہوئے نماز میں آپ اتنا روتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ جب میں نماز میں کہتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں ڈرتا ہوں میرا رب مجھے یہ نہ کہہ دے جنید میرے سامنے مصلی پر کھڑے ہو کر بھی جھوٹ بولتا ہے. یہاں کھڑے ہو کر بھی جھوٹ بولتے ہیں. تجھے کوئی دکھ تکلیف آتی ہے پہلے تو پورے محلے کو سناتا ہے، بعد میں رشتہ داروں کو سناتا ہے. جب کوئی تیرے کام نہیں آتا تب تجھے میرے دروازے پر آنا نصیب ہوتا ہے کہ میں رب سے جا کر بھی سوال کروں. اپنے رب کے ساتھ اتنی محبت اور عشق ہونا چاہیے. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو تم نے دنیا کے سامنے سوال نہیں کرنا، اپنے رب سے سوال کرنا ہے تم نے. وہاں پہنچنا بندے کو نصیب ہو جی، آرام باندھا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اہل علم نے لکھا ہے کعبہ شریف پر جب پہلی نگاہ پڑتی ہے کتنا انعام ہے جی بندے پر، کتنا فضل ہے، کتنا کرم ہے رب کا. اہل علم نے لکھا پہلی نگاہ پڑتی ہے کعبہ شریف پر، اللہ پہلا انعام یہ کرتا ہے کہ اللہ اس بندے کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے. آپ یہاں دعا مانگے کسی جگہ بھی چلے جائیں، بڑی بڑی نیک مقامات ہوں گی، بڑے بڑے لوگ مانگیں گے، لیکن رب پر جبر کسی کا نہیں ہے. رب چاہے کسی کی قبول کرے، رب چاہے تو اس کے مانگے ہوئے لفظ اس کے منہ پر مار دے. رب بے نیاز ہے، کوئی نہیں پوچھ سکتا رب کریم سے. لیکن عمرے پر جانے والے بندے کو رب پہلا یہ اعزاز دیتا ہے، وہ کہتا ہے میرے دربار میں آنے لگا ہے، ابھی میرے دربار میں پہنچا نہیں ہے تو، تیری نگاہ میرے دربار میں پہنچی ہے، میں نے تجھے یہ فضیلت دی ہے، مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے، میں تجھے ساری کائنات ہی عطا کر دوں گا. پھر کعبہ شریف پر پہنچ کر وہاں چکر لگانے ہیں جی، کیا شان ہے. حضور الاسلام نے فرمایا من طاف بالبیت 50 مرتن خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا جو 50 طواف کعبے کے کرتا ہے، 50 طواف جو کعبہ شریف کے کر لیتا ہے، حضور الاسلام نے فرمایا وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. رب سارے گناہ ہی کھینچ لیتا ہے، صاف کر دیتا ہے اس کے گناہوں کو. 50 طواف ہے. اور حضور الاسلام نے فرمایا ہے حرم شریف کے اندر کعبہ شریف جہاں پر ہے اللہ ایک دن میں 120 رحمتیں نازل کرتا ہے. کتنی رحمتیں جی؟ بولیے کتنی؟ 120. اور یہ 120 کا عدد 120 کے نوٹ کی طرح نہیں ہے جی 100 کا نوٹ ہے 20 کا نوٹ ہے، ان کی ویلیو اور اوقات کوئی نہیں رہی، یہ نہیں ہے. رب کی ایک رحمت بھی اگر کسی کو مل جائے اس کی دنیا آخرت کے لیے کافی ہے. 120 رحمتیں اترتی ہیں حرم شریف پر. اللہ تعالیٰ 60 رحمتیں اس بندے کو دیتا ہے جو کعبے کے چکر لگا رہا ہوتا ہے. طواف کرنے والے کو کچھ آتا نہیں ہے، چٹا ان پڑھ ہے بندہ، کوئی لفظ زبان سے نہیں کہہ سکتا، صرف کعبے کے گرد اس طرح چلتا پھرتا رہے
رب اس بندے کو بھی 60 رحمتیں عطا کرتا ہے۔ کوئی لفظ نہیں آتا، کوئی دعا مانگنی نہیں آتی، کوئی پڑھا لکھا انسان نہیں ہے، وہاں دیواریں ہیں، ان کا اس طرح چکر لگانا ہے، اس لیے کہ میرے رب نے کہا ہے لگانے ہیں۔ اللہ کوئی چیز نہیں ہے کسی بندے کو وہاں پر آتی، رب مارک چکر لگانے پر 60 رحمتیں عطا کرتا ہے۔ اور میں پہلے کہہ چکا ہوں 60 رحمتیں معمولی نہیں ہیں۔ ہمارے بزرگ کہہ گئے ہیں رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندہ میرا۔ ایک قطرہ ملے تو رب لوگوں کو قطرے کے بدلے میں بھی جنت دے دے، جنہوں 60 رحمتیں پوری ہی مل جان۔ 60 رحمتیں وہاں طواف کرنے والے کو ہیں، 40 رحمتیں وہاں پر نماز پڑھنے والے کو ہیں، اور 20 رحمتیں اس بندے کو جو کچھ بھی نہیں کر رہا، صرف کعبے کو دیکھ رہا ہے۔ ویلا جی کعبے کو ٹک ٹکی دنیا میں کیڑے افسر نے جڑے ویلے بین دی بھی تنخواہ دیں؟ کون سی کمپنی ہے جو فارغ رکھنے کے بعد بھی کچھ عطا کرے؟ یہ میرے مالک کا دربار ہے، کچھ نہیں کرنا، اس جگہ پر بیٹھنا ہے، اس کعبے کو دیکھنا ہے۔ اللہ اس دیکھنے پر بھی 20 رحمتیں عطا کرتا ہے۔ اچھا یہ کیوں کہا گیا؟ میں نے کبھی مجھے سوچ آتی ہے کہ دیکھنے میں کیا جی، بندہ تو دیکھتا ہی رہتا ہے ان چیزوں کو، لیکن میرا یہ ذہن جاتا ہے کہ یہ ہمیں دیکھنے کا اس لیے حکم دیا گیا تم دیکھتے رہو، شاید دکھانے والا کبھی تمہیں انوار و تجلیات بھی دکھائی دے۔ تم دیکھتے تو رہو، آنکھ سونا تمہارا کام ہے، نظارے دکھانا اس مالک کا کام ہے۔ تم دیکھتے تو رہو جہاں پر آئے ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر وہاں پر جی حجر اسود ہے۔ حجر اسود وہ پتھر ہے جو اللہ نے جنت سے بھیجا ہے۔ کہاں سے بھیجا جی؟ بولو یار، کہاں سے؟ جنت سے پتھر آیا ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جب یہ جنت سے آیا تو دودھ سے زیادہ سفید تھا پتھر، آج کالا سیاہ پتھر ہے جی۔ حجر اسود اسی لیے کہتے ہیں اسود کا معنی سیاہ ہے، حجر اسود ہے۔ جب یہ جنت سے آیا تو اشد من بیان لبن، دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا جی۔ یہ سیاہ کیسے ہو گیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ پتھر کو رب نے خاصیت دی ہے، جو اس پتھر کو آ کر چوم لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ یہ پتھر چوس لیتا ہے گناہوں کو۔ آپ نے مشہور حدیث سنی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ مجھے نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، تجھے میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے میرے امام الانبیاء نے چوما ہوا ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے چوما ہے۔ وہ جگہ جہاں حضور نے لب رکھے ہیں، مجھے لب رکھنے کی توفیق رب دے، اس پر ساری دنیا نہ وار دی جائے، اس نعمت پر 2-4 لاکھ کی کیا اوقات ہے؟ وہاں پہنچے بندہ لب رکھنے کا موقع ملے۔ اچھا حضرت عمر نے جب یہ کہا نا تو ایک روایت میں پیچھے مولا علی بھی کھڑے تھے، انہوں نے فرمایا عمر ٹھہر جا، اتنی بڑی بات نہ کر، یہ پتھر دنیا میں کوئی اور پتھر فائدہ دے یا نہ دے، یہ وہ پتھر ہے۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے اس پتھر کو جو آ کر چوم لے یا دور سے اس طرح ہاتھ اٹھا کر استلام کر لے، قیامت کے دن رب اسے لب بھی دے گا، آنکھیں بھی دے گا، یہ دیکھ کر ان کو پہچان کر رب کے دربار میں لے کر آئے گا، اپنے لب سے بول کر ان کی سفارش کرے گا، اللہ اس پتھر کی سفارش پر بھی اپنے بندوں کو جنت عطا کر دے گا۔ کیسا سسٹم ہے جی؟ دنیا کے کمپیوٹر فیل ہو جائیں، دنیا کی ٹیکنالوجی فیل ہو جائے، 14 صدیوں کی سائنس کی ترقی یہ خاص میں مل جائے، رب کے سسٹم کے سامنے اتنی دنیا ہے، کعبہ شریف کا چکر لگا رہی ہے، ہاتھ کر رہی ہے، چوم رہی ہے، اور کمپیوٹر بھی سامنے رکھا ہو تو اس کا ڈیٹا جواب دے جائے، لیکن اس پتھر کے ڈیٹے میں رب نے کتنی قوت رکھی ہے، کب سے کعبہ بنائے، کب تک قائم رہے گا، کتنے فرشتے آئے، کتنے انسان جا رہے ہیں، ان کی آنکھوں کے اندر ایک ایک بندے کی تصویر ہے، اس کے لبوں پر ایک ایک بندے کا نام رکھا ہوگا، نام رکھا ہوگا، صرف وہ پتھر دیکھ کا کہ نہیں، وہ سفارش بھی کرے گا، اینا مطلب وہ نہ لے کر سفارش کرے گا، جی اے بھی آیا سی تھی، اے بھی آیا سی، اس پتھر کو چومنا ہے۔ اور یہ حدیث بڑی عجیب ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے حجر اسود وہ پتھر ہے، رب اس کے ذریعے دنیا والوں سے خود مصافحہ کرتا ہے، ہاں اس پتھر کے ذریعے، جو چاہتے ہیں نا کہ کبھی اللہ تعالیٰ کے دست قدرت کو بھی چومنا نصیبوں سے چاہیے، حجر اسود کو چومنے، حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں، بات آئی گئی ہے، حجر اسود کو چومنا
اور اس کے لیے لوگوں کو دھکے دے کر تکلیفیں دے کر جا کر چومنا یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ دھکے دے کر نہیں چومنا، آپ کو موقع مل گیا تو سبحان اللہ، نہیں ملا آپ دور سے اس طرح ہاتھ اٹھائیں۔ آپ کو اپنے نبی پر اعتماد نہیں، میرے رسول علیہ السلام نے فرمایا چومنے والا اور اس طرح استلام کرنے والا دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں۔ دھکے دینے حرم کی وہ زمین ہے جہاں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ وہاں ڈرنے کی یہ بات بھی ہے کہ وہاں ایک گناہ 1,00,000 گناہوں کے برابر بھی ہے۔ ہاں وہاں دھکے دے کر حجر اسود تک نہ جائیں، آپ کو موقع مل جائے سبحان اللہ۔ ایسے لوگ آگے نا جی بڑکا مار کے سامنے ڈالتے جی مجھے موقع ہی نہیں مل رہا تھا، میں نے اس طرح کیا 4 بندے گرائے میں آگے بڑھ گیا، تو میں اسے کہتا ہوں تو حیا کر، 4 بندوں کو گرا کر وہاں پہنچا ہے، وہاں تو گرنے والا بعض دفعہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ لوگ اتنے ہوتے ہیں، آپ دور سے استلام کریں، موقع مل گئے تو اپنی قسمت پر ناز کریں، نہیں ملا اپنے نبی کی زبان پر اعتماد کریں۔ ہاں آپ کے پیسے پورے ہو گئے، ہاں آپ نے ہاتھ کر لیا تو پیسے پورے ہو گئے، پیچھے کیا بات رہ گئی؟ اور پھر یہ وہ جگہ ہے جی، حضور اسلام نے فرمایا مقام ملتزم، کعبہ شریف کے گرد ایک مقام ہے، اللہ اکبر۔ حضور اسلام فرماتے ہیں میں نے جب کعبے پر آ کر نگاہ اٹھا کے دیکھا، میں نے جبریل کو کعبے کے غلاف سے لپٹے ہوئے دیکھا ہے، لپٹے ہوئے دیکھا ہے۔ مقام ملتزم پر جبریل امین بھی لٹک کر دعائیں مانگتے ہیں کہ اے میرے مالک جو نعمتیں مجھے دی ہوئی ہیں مجھے سے وہ چھین نہ لینا، چھین نہ لینا۔ اور نعمتیں قائم رہنے کی بھی دعا مانگنی چاہیے۔ نعمتیں مل گئی ہیں تو شکر کرے، قائم رہنے کی دعا مانگے۔ وہ جو رب نعمتیں دے سکتا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے۔ میرے استاد صاحب جب عمرے پر گئے، حضرت مفتی محمد خان قادری صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، آپ گئے تو وہ کہتے ہیں گجرانوالہ کی ایک مائی بھی وہاں پر تھی۔ ہم طواف کعبہ کر رہے ہیں، ذرا غور نہ سنیں دے، بعض دفعہ جن لوگوں کی بستیاں کچی ہوتی ہیں ان کے ایمان بڑے پکے ہوتے ہیں۔ محبت رب سے محبت کرنے والوں کا رنگ بھی نرالا ہوتا ہے، نرالا ہوتا ہے۔ یہ کوئی محب نہیں ہے جی انہیں 1.5 من دا لوہے دے پائے نے جی کڑے اور ایڈیاں نیاں زلفاں چھڑیاں 6 مہینے ہو گئے نہاتا نہیں جی میں ملانگا جی، ایک ایڑا ملانگے، صاف جھوٹ ہے۔ جو بندہ شریعت کی مخالفت کرتا ہے وہ رب کا وفادار ہو سکتا؟ بولیے، وہ رب کا وفادار ہو سکتا؟ نہیں۔ کسی دربار پر بیٹھنے والا ہو، کسی دربار کا مجاور ہو، شریعت کی ایک ذرہ برابر مخالفت کرے گا، رب اس کی ایک چیز بھی قبول نہیں کرے گا۔ ایک انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے چاندی کی، اس کے علاوہ کوئی چیز مرد کے لیے پہننا جائز نہیں ہے، ایک چیز بھی پہننا جائز نہیں ہے۔ یہ پتھر مجھے یہ کرتا ہے، میں نے ٹائگر پہنا تو غصہ آ گیا، حقیق پہنا تو یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، کچھ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام آپ کو پتھروں سے نکال کر بائٹ لے کر آیا، آپ پھر پتھروں کے سامنے سر جھکانا چاہتے ہیں؟ اپنی شریعت کی پابندی کریں۔ وہ لوگ کبھی کسی زمانے میں جو نا وہ جو پڑے ہوئے نہیں تھے لیکن ان کا ایمان بڑا پڑا ہوا تھا۔ ایک بابے نے ایک بندہ آ کے کہنا داریہ تھا، داریہ وہ ہوتا ہے جو خدا کو مانتے ہی نہیں ہو، کہتے خدا ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ اس بابے کو روز آ کر کے تو نے خدا کو دیکھا ہے؟ بابا کہتا جی نہیں دیکھا۔ کہتا پھر مانتے کیوں ہو؟ جو چیز ہوتی ہے وہ دکھائی بھی دیتی ہے، اگر تو آپ کا رب ہوتا تو آپ کو دکھائی دیتا۔ آج کا پڑھا لکھا نوجوان ایسی بات سن کر فوراً کہتا ہے جی بات میں وزن تو ہے، دیکھنا تو چاہیے، تحقیق تو کرنی چاہیے۔ یہ کون سی تحقیق ہے جو آپ اپنے رب کی ذات کے بارے میں ہی کرنا شروع ہو گئے؟ او بابا کتنا جی، او بابا نے ایک دن غصہ چڑھا انہیں ماریا اتھو سوٹا پھاڑ کے اندر سر دے وچ، اس کا سر لہو لہان کر دیا۔ وہ عدالت پہنچا کیس لے کر، جج کے سامنے پیش ہوئے تو بابے کو کہا تو نے ظلم کیا ہے، اس کا سر پھٹا ہوا ہے، اس کے سر کی درد ختم نہیں ہو رہی۔ بابا کہتا ہے یہ مجھے درد دکھا دے، میں اس کو خدا دکھا دوں گا۔ یہ درد دکھائے ہے کیا چیز؟ کون سی چیز ہے؟ یہ درد کو بن دیکھے مان سکتا ہے، میں اپنے خدا کو بن دیکھے نہیں مان سکتا۔ کلاس سکولے پڑھانے ایک داریہ ٹیچر کلاس میں کہتا ہے بچوں تمہیں خدا نظر آتا ہے؟ بچے کہتے ہیں جی نہیں نظر آتا۔ وہ کہتا ہوتا تو نظر آتا۔ بچوں میں ایک بچہ کھڑا ہو گیا، رب اپنی ذات پر دلیلیں دلوانا چاہے تو بچوں سے بھی دلوائے۔ جانوروں نے بول کر میرے حضور کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی ہے۔ یہ تو پھر بچے بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی بولنے والے۔ بچہ وہاں اٹھ کر کھڑا کہتا ہے
ساری کلاس کے بچوں کو کہتا ہے، ایک بچہ اٹھ کر کہتا ہے بچوں تمہیں استاد صاحب کی عقل نظر آتی ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ انہوں نے کہا اگر عقل ہوتی تو نظر آتی، عقل ہوتی تو نظر آتی۔ یہ اپنی عقل کو بغیر دیکھے مان سکتا ہے، میں اپنے خدا کو نہیں مان سکتا۔ اللہ اکبر۔ وہ مائی وہاں پر جی کعبہ شریف کا طواف کرتی ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں ہم نے کتابیں پڑھی ہیں جی، چھان مارا ہم نے دین، لیکن جہاں پہنچے ہیں کیفیت ان لوگوں کو نصیب ہوئی جو رب کی محبت کا دم بھرتے تھے۔ آج تو ہائی بائی ہوتی ہے، پرانے زمانے ورد زبان ہے ہماری زبان پر گالیاں، پرانے لوگوں نے کسی نو گال بھی کرنی ہوتی تھے، گال بھی کری ہو تیرا بیڑا تر جائے، تیرا بیڑا تر جائے، تجھے سمجھ نہیں آتی ہے۔ کتنے لوگ تھے یار اچھے، کتنے اچھے لوگ تھے، آج سہولتیں زیادہ ہو گئی لیکن آپ کے میرے ایمان کمزور پڑ گئے۔ مائی چکر لگا رہی تھی طواف، لیکن جب طواف کرتی ہے نا کعبہ شریف کا جہاں دروازہ آتا ہے، کعبہ شریف کے دروازے کی چوکٹ اتنی اونچی ہے کہ جوان بندہ 6 فٹ کا کھڑا ہو کر اس طرح ہاتھ لگائے نا تو کعبے کی دہلیز کو ہاتھ نہیں لگتا ہے، ہاتھ نہیں لگتا ہے، اتنا اونچا دروازہ ہے۔ وہ مائی کا ہاتھ کیا پہنچنا تھا، جب گزرتی کعبہ شریف کے دروازے کے پاس پہنچتی تو اس طرح کھڑکان دی، اس طرح وہاں دستک دیتی ہے۔ مفتی صاحب کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں بڑا حیران کن کام ہے، یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے آنا ہے تو دروازے کو بھی کھٹکھٹانا ہے، کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا۔ مائی کندے کو پڑھ کے آئی، مفتی صاحب کہتے ہیں میں نے مائی کی حالت دیکھی تو میں سمجھا پاکستان کی رہنے والی ہے، تو پنجابی اردو سمجھ ہی لے گی، انہوں پوچھ ہی لئیے۔ اللہ اکبر۔ وہ جب مائی طواف کر کے فارغ ہوئی تو مفتی صاحب کہتے ہیں میں ہم دیکھو لایا مائی پاکستان تو انہوں نے کہا ہاں جی کہاں سے، انہوں نے کہا جی گجرانوالہ سے آئی ہوں۔ مفتی صاحب نے فرمایا مائی ایک مسئلہ سانو سمجھا، دین اسی بڑا پڑے ہے لیکن بعض دفعہ مسئلے تو ہنوں بھی پوچھنے پہ جاندے ہیں، بعض دفعہ مسئلے تو ہنوں بھی پوچھنے پہ جاندے۔ مائی نو مفتی صاحب کہتے ہیں جی دسو یہ آپ طواف کرتے ہوئے کعبے کے دروازے کے پاس جا کر دستک کیوں دیتی تھی، یہ کیوں کھٹکھٹاتی تھی، کیا ہوتا ہے؟ وہ مائی کہتی ہے انہوں نے کہا مول صاحب تسی پڑھے لکھے لوگ جے، سانو دین نہیں آندا ہے نا، لیکن اسی اپنے بزرگاں کو سنیا ہے جدو کسے دے گھر جاؤنا اندہ دروازہ ضرور کھٹکاؤ، کھٹکانا تو آڈا کام ہے، کھولنا مالکہ دا کام ہے۔ تو میں جہاں پہنچ کر دروازے پر دستک دے رہی ہوں، مالک اگر بلائی لیا ہے تو بوئے کھول ہی دے، بوئے کھول ہی دے، یہ تو ایک دروازہ کھل رہا ہے۔ او مائی کہتی ہے یہاں سے جس کے لیے دروازہ کھل جائے اس کے لیے جنت کا بھی کھول دیا جاتا ہے۔ وہاں جی پھر مقام ابراہیم ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، رب کہتا ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں سامنے کھڑے ہو کر مجھے سجدے کرو۔ پھر صفا مروہ کی دوڑ ہے، صفا مروہ کی دوڑ ہے، بڑے بڑے منظر ہیں، میں بس ختم کر رہا ہوں۔ یہ کعبہ شریف میں کیا کیا مقامات ہیں جی، ہیں میدان عرفات ہے، اللہ اکبر، مزدلفہ کا وہ مقام ہے۔ میدان عرفات میں جب حج کے موقع پر لوگ جمع ہوتے ہیں نا، 9 عرفہ کو رب سارے فرشتوں کو جمع کر کے کہتے ہیں دیکھو تم کہتے تھے یہ دنیا میں قتل و غارت گری کرے گا انسان، یہ کچھ کرے گا، آج انہوں نے رنگ نسل مٹا دی، شاگدہ ایک جگہ پر کھڑے ہو گئے، ایک لباس پہن کر آئے ہیں، ایک امام کے پیچھے کھڑے ہیں۔ یہ جو کھڑے ہوئے ہیں رب فرشتوں کو کہتا ہے تم گواہ ہو جو اس میدان میں جمع ہونے والوں کی میں نے بخشش فرما دی ہوئی ہے، جو میدان بھی دیکھنے والے ہیں۔ اور بعض عالم نے لکھا ہے کہ میدان عرفات وہ مقام ہے جہاں اللہ میدان معاشر کو بپا کرے گا۔ ہاں تو اپنے حشر کی سرزمین بھی جا کر دیکھ کر آئے، دیکھ کر آئے وہاں پر پہنچ کر۔ پھر جی وہاں سے مدینہ شریف کی حاضری ہے، سبحان اللہ، مدینہ شریف میں پہنچنے والے بھی کیسے پہنچے، اللہ اکبر۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ جب مدینہ شریف میں آتے نا تو اپنے شاگردوں کو کہتے میرے گلے میں پھندا ڈال کر مجھے گھسیٹ کر لے کر جاؤ، مجھے گھسیٹ کر لے کر جاؤ۔ وجہ کیا ہے، اللہ اکبر، وہ کہتے تھے کہ مجرم کو مالک کی بارگاہ میں اسی طرح پیش کیا جاتا ہے، اور جب مجھے گھسیٹ کر پیش کریں گے وہ کہتے ہو سکتا ہے رحم آئی جائے۔ یہ قابل رحم حالت ہوتی ہے نا، ایسے بار کسی نے گھسیٹی ہے نا، 2-4 بندے لنگن والے جن کی رشتہ داری بھی نہیں نہ ہوگی وہ بھی کہیں گے او تو ظالم ہے، گھسیٹ لے، گلے میں رسی ڈالی ہے، تجھے حیا کوئی نہیں، انسانیت کا خیال کرتا، بڑے ہونے کا لحاظ کرتا، اس کے سبیل بال ہی دیکھ لیتا۔
امام مالک کہتے جب مجھے اس طرح گھسیٹ کر لے کر جاؤ گے، میرے نبی کی رحمت کی نگاہ پڑ گئی تو میرا کام بھاری جائے گا۔ اس طرح حاضر ہونا چاہیے۔ حضرت مولا علی قاری رحمت اللہ نے فرمایا جو مدینہ طیبہ میں جاتا ہے وہ یہ نہ سمجھے جب روضہ شریف پر حاضر ہوں گا تو میرا حبیب مجھے دیکھے گا، نہ کہتے ہیں تم جب گھر سے نکلو اللہ کے حبیب علیہ السلام اس وقت سے تمہاری نیت سے بھی واقف ہیں، کیا نیت لے کر یہاں پر آ رہے ہیں، کس نیت کے ساتھ تم نے حاضری دی ہے؟ اس لیے کہ میں جا کر فخر کروں گا جی میں جالیوں کے سامنے کھڑا ہوا، میں نے وہاں یہ شعر پڑھا، مجھے شرطے نے یہ کہا، میں پھر بھی آگے بڑھ گیا۔ فخر کرنے کے لیے حاضری نہیں دینی۔ یہ وہ مقامات ہے، میرے استاد صاحب استاد اللہ بخش تونسی صاحب سیدھا شرف ہوا وہاں پر گئے، وہ کہتے ہیں میں نے بزرگوں کے حالات پڑھے ہیں، رب مکہ مدینے میں جب اللہ کا ولی داخل ہونے لگے نا، بعض دفعہ اللہ کے ولیوں کی ولایت بھی اللہ سلب کر لیتا ہے یہاں پر۔ ہاں یہاں تو نے اپنا آپ نہیں دکھانا، یہاں تو میرے حبیب کے دروازے پر آیا ہے، رب تو ولیوں کی ولایت کو وہاں پر نکال دے۔ تیرا میرا تفاخر وہاں پر ہے جی میں آیا ہوں تو میرے تو استاد صاحب نصیحت کر دے سر کہنے تو انو شرطہ کا میں نا تسی ایتھے نہیں کھلونا، اتھے جا کے کھلو، وہ تسی اے شرطے ال نہیں دیکھنا، تسی اللہ تعالیٰ دے حبیب علیہ السلام دی طرف دیکھنا ہے۔ ہاں پیچھے ہٹ جائیں آپ، ہو سکتا ہے آپ کا 2 گز کی زمین چھوڑنا آپ کے لیے جنت کی وسیع زمین کا سبب بن جائے۔ یہ جھگڑا کرنے کی جگہ نہیں ہے، جھگڑے کی جگہ نہیں ہے۔ روضہ رسول پر ایتھے تے باجدید جے دم بھی نہیں مارتے، یہاں تو سانس نہیں لیتے ہیں لوگ آ کر، اور تو کہتا ہے جی میں نے بڑی اونچی اشعار پڑھے، مجھے روک رہا تھا، وہاں شعر پڑھنے کی حاجت نہیں ہے، وہاں تو عبد الرحمن جامی نے اپنے حجرے میں بیٹھ کر نعت لکھی ہیں، زے مہجوری برآمد جان عالم ترہم یا نبی ترہم یا نبی۔ عبد الرحمن جامی یہاں بیٹھ کر لکھتا ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی جدائی میں تو جان بھی نکل رہی ہے سارے جہان کی، مہربانی کریں ذرا دیدار عطا فرمائیں۔ یہ نعت 5 سالوں میں لکھی، 5 سالوں میں نعت لکھی، لکھنے کے بعد جب جانے لگے تو حضور علیہ السلام حاکم وقت کو خواب کے اندر ملے، کہتے عبد الرحمن جامی کو میرے روضے پر آنے نہ دینا، یہاں نہ آنے دینا۔ وہ نبی تو دل کے حالات بھی جانتا ہے، کیڑا حجرے چ بیٹھ کے لکھ رہا ہے، مجھے مائک پر 2 منٹ کی حاضری چاہیے، میں حضور کا ثنا خان ہوں، تجھے مائک پر حاضری چاہیے، گھر میں کبھی حجرے میں بیٹھ کر اکیلا بھی حضور کی نعت پڑھ۔ یہاں نوٹوں والا تو نہیں سن رہا، لیکن یہاں جنت کے مالک سن رہے ہیں۔ ہاں جی عبد الرحمن جامی نے لکھی، جانے لگے بادشاہ وقت کو خواب میں ملے، انہوں نے بڑے ہیلے بہانے کیے، 3 مرتبہ ان کو پکڑ لیا گیا، تیسری مرتبہ بادشاہ نے جیل میں ڈال دیا، رات پھر حضور خواب کے اندر آ گئے، آ کر بادشاہ کو کہتے ہیں بادشاہ بھی مقدر والا ہوا تو عبد الرحمن جامی کی وجہ سے، اگر عبد الرحمن جامی کی نعت نہ ہوتی تو اس بادشاہ کو بھی دیدار رسول نہ ہوتا۔ ہاں جی ایک نعت خان کے فائدے کہاں تک پہنچتے ہیں، کہاں تک پہنچتے ہیں؟ او جی بادشاہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے پکڑ لیا ہے، آپ نے فرمایا تجھے جیل میں ڈالنے کے لیے نہیں کہا تھا، تجھے صرف روکنے کے لیے کہا تھا۔ کہتے ہیں جی ایک طرف جیل میں ڈالنے سے منع کرتے، دوسری طرف آنے سے بھی روکتے ہیں، کوئی مسئلہ سمجھائیں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اصل میں اس نے نعت ایسی لکھی ہے، اس کیفیت کے ساتھ اس نے لکھی ہے، اگر میرے روضے پر آ کر اس نے اس کیفیت سے پڑھ دی تو میں روضہ انور سے باہر آ کر عبد الرحمن جامی کو ملوں گا۔ اس سوچ کے ساتھ جائیں، اس کیفیت کے ساتھ جائیں کہ مدینہ طیبہ میں حاضری ہے اور آپ کو مجھے نصیب ہو رہی ہے۔ حضور نے فرمایا من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی میری شفاعت اس پر لازم ہو گئی۔ علامہ فاقانی نے لکھا ہے کہ یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے، جسے روضہ انور کی زیارت نصیب ہو گئی وہ دنیا سے جاتے ہوئے ایمان سلامت لے کر جائے گا، کیونکہ حضور نے اپنی شفاعت کو واجب کہا ہے، اور حضور شفاعت ایمان والوں کی کریں گے، کافروں کی نہیں کریں گے۔ ہاں تو یہ گارنٹی ہے جس نے روضہ رسول دیکھا اس کا ایمان سلامت جائے گا، دنیا سے ایمان سلامت جائے گا۔ ایندے نالوں بڑی چیز بھی ہے کوئی؟ اور پھر حضور نے فرمایا ہے جو میری وفات کے بعد بھی میری زیارت کو آیا، میری زیارت کو آیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے زندگی میں میری زیارت کے لیے آیا، زندگی میں زیارت کے لیے آیا۔
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار شریف کی حاضری دی، وہاں پھر حضور نے فرمایا ایک جگہ ہے ماں بینہ بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان جو جگہ، حضور فرماتے ہیں یہ اس زمین کا ٹکڑا نہیں، یہ جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کا ٹکڑا رب نے زمین پر بھیج دیا۔ کیسے جی؟ روضہ یہ ممبر شریف ہے اور آپ کے گھر کے درمیان ہے، باقی ساری بھی تو مسجد ہی ہے، کیوں جی؟ باقی ساری مسجد میں بھی نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، ایک نیکی 50,000 نیکیوں کے برابر ہے، مسجد نبوی ساری برکتوں والی ہے، لیکن اس حصے کو کیوں کہا کہ یہ حصہ جنت کا ٹکڑا ہے؟ اہل علم نے لکھا ہے اس وجہ سے کہ یہاں میرے حضور کے قدم زیادہ لگے ہوئے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، حضور جو مٹی کے ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے، یہ جگہ بھی کتنی مقدر، جہاں قدم حضور کے لگے رب اس جگہ کو جنت کا ٹکڑا بنا دے، وہاں بھی جا کر نوافل پڑھے، او ستون بول بابا پر جائیں، جا کر وہاں پر توبہ کریں۔ اہل علم نے لکھا ہے جو حج عمرہ کرنے کے بعد آئے اور آنے کے بعد کی زندگی اور پہلی زندگی میں فرق ہو جائے تو سمجھ لو اللہ نے تمہاری حاضری قبول کر لی ہے، اور اگر فرق نہ ہو تو پھر اپنے ایمان پر نظر ثانی کریں، آپ کہاں پہنچے، کہاں سے بھی خالی ہاتھ لوٹ کر آ گئے۔ اگر جانے سے پہلے داڑھی نہیں تھی تو آنے کے بعد داڑھی رکھ لی تو سمجھ لیں مالکوں نے کرم کر دیا ہے۔ پہلے بے نمازی تھا، آنے کے بعد نمازی ہو گیا، پہلے ماں باپ کا نافرمان تھا، آنے کے بعد فرما بردار ہو گیا، پہلے بڑوں کا احترام نہیں تھا، آنے کے بعد احترام ہو گیا، پہلے چھوٹوں پر شفقت نہیں تھی، اب شفقت ہو گئی، پہلے محلے کی مسجد کا پتہ نہیں تھا، اب مسجد کا دامن ہی نہیں چھوڑتا ہے۔ اگر یہ فرق زندگی میں آ جائے تو پھر سمجھ لیں کہ مالکوں نے حاضری قبول کر لی ہے، آپ کا نام رجسٹر پر چڑھ گیا ہے، اور اگر یہ فرق نہ ہوا تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کا جانا تو بس اب کیا کہا جائے، میں لفظ بھی نہیں کہنا چاہتا۔ اپنی زندگی پر ذرا غور کریں، اور جو لوگ جا رہے ہیں میری آپ سے التجا ہے، آپ سے میری صرف یہ التجا ہے، ہم یہ نہیں کہتے ہیں، میں لوگوں کو ہر جگہ صرف یہ نہیں کہ میں یہ میرا اپنا گھر ہے میں اس لیے یہاں پر کہہ رہا ہوں، مجھے سننے والے لوگ جانتے ہیں میں ہر جگہ پر یہ بات کہتا ہوں۔ ہمارے لوگ حج عمرے پر جب جاتے ہیں نا تو لوگوں کی فرمائشیں ختم نہیں ہوتی، کوئی کہنا میرے لیے 4 کلو کھجورا لے کے آئیں، کوئی کہنا 2 کلو لے کے آئیں، کوئی کہنا میرے لیے خالص آب زمزم لے کے آئیں، خالص لے کے آئیں، کوئی کہنا جی میرے لیے جائے نماز لے کے آئیں، کوئی کڑی دی فرمائش کرتا ہے، کوئی موبائل دی فرمائش کرتا ہے، کون سی چیز ہے؟ آج لوگوں کا عمرہ 2 لاکھ کی بجائے 4 لاکھ کا ہوا پڑا ہے، وجہ کیا ہے؟ 2 لاکھ میں دوسرے عمرے کا پیکج کروانا ہے تو 2 لاکھ سے فرمائشاں پوریاں کرنی ہیں۔ ہاں جی، کیا یہ ہے کہ نہیں ہے؟ بولو یار۔ میں جب جانے لگا تو میرے استاد صاحب نے مجھے اتنی بات فرمائی، انہوں نے کہا میرے لیے کوئی چیز نہ لے کر آنا، صرف آب زمزم کے 2 قطرے بھی مل جائیں، ایک کھجور بھی میں نے لب گئی تو میری دنیا آخرت بہتر ہے۔ یہ بھی کوئی بات ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں آب زمزم کیا چیز ہے؟ بوتل بھر کے لے کر آنا میرے لیے، کیوں؟ آپ اپنے رب پر یقین رکھیں، ایک قطرہ آب زمزم کا آپ کے میرے حلق سے نیچے چلا جائے تو خدا کا شکر ادا کریں، شکر ادا کریں۔ عمرے پر جانے لگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نبی کریم علیہ السلام نے کی کیا کہ جا کے میرے لیے پانی لے کر آنا، کھجورے لے کر آنا، نہیں، کیا بات کی ہے؟ کیا بات کی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی التجا میں ان جانے والوں سے کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی نسبت سے آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں، عمر عمرے پر جا رہا ہے، جا کر کعبے کو دیکھے گا، طواف کرے گا، مقام ابراہیم پر جائے گا، صفا مروہ کی دوڑے لگائے گا، تو اس سے اور کوئی فرمائش نہیں ہے۔ اتنی بات تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں اپنی دعاؤں میں مجھے بھول نہ جانا۔ ہائے ہائے، حضور نے پتہ کیا لفظ استعمال فرمائے ہیں، لا تنسا، مجھے بھول نہ جانا، مجھے یاد رکھنا۔ تسی دل تے ہاتھ رکھ کے دسو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات ہوئے تے حضور نو بھول سکتی کدی؟ بولو یار، بھول سکتی؟ ایتھے مرید اپنے پیر نو نہیں بھولدا، مراد رسول ہوں وہ حضور کو بھول سکتے ہیں؟ حضور پھر کہہ رہے ہیں مجھے بھول نہ جانا، وجہ کیا ہے؟ وہ پیغام دینا چاہتے ہیں آنے والی ساری امت کو کہ جب بھی تمہارے درمیان سے اٹھ کر حرم شریف کی زیارت کے لیے آئے
تو تمہارے لیے اور کوئی چیز اتنی قیمتی نہیں ہے۔ بندہ کعبے کے سامنے کھڑا ہو کر آپ کا نام لے کر دعا کر دے، آپ کو دنیا آخرت کی نعمتیں مل گئی ہیں۔ تو میں ان سارے احباب سے جانے والوں سے التجا کرتا ہوں، ہمیں دعاؤں میں وہاں پر یاد رکھیں۔ یہی ہمارا تحفہ ہے اور یہی دنیا آخرت کا تحفہ ہے۔ باقی کوئی مل گیا تو یہ نصیب ہے، اور اگر کچھ نہ ملا تو کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے۔ میں نے جب لا کر کھجوریں اپنے استاد صاحب کو دی نا، صرف 4-5 کھجوریں تھیں، بہتیاں بھی نہیں، 4-5 کھجوریں اور چھوٹی سی بوتل پانی کی۔ جب میں نے پیش کی تو میں نے دیکھا ان لوگوں کو رب نے کیسی محبت دی ہوئی ہے، کیسی محبت دی ہوئی ہے۔ یہ لوگ اگر حرم شریف میں جاتے اور ہم لوگ ان کے ساتھ ہوں تو ہمیں پتہ چلے یہ کیفیت کیا ہوتی ہے، کیفیت کیا ہوتی ہے۔ میں ایتھے لے آ کے کھجوراں پڑھائیاں حضرت، ایتھے اس طرح میں نے ان کو کھجوریں جب دی ہیں، وہ کھجوروں اور پانی کو پکڑ کر اس طرح چوم کر انہوں نے آنکھوں پر لگایا، اور آگے سے مجھے کہتے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ میرے لیے سب سے قیمتی تحفہ لائے ہیں، سب سے قیمتی تحفہ۔ 2 قطرے بھی مل جائیں تو بڑے ہیں، ایک کھجور تو انو حضور دے درد ہی مل جائے، پیچھے کچھ رہ گیا۔ ہاں آساڑیاں فرمائشہ دی وجہ تو پتہ کی ہو گیا ہے، ہم نے خود ان لوگوں کو ان کاموں پر لگایا ہے۔ لوگ پھر وہاں سے عمرہ کر کے آتے ہیں، 10 کلو کھجوراں اتھو دیاں، کیونکہ جہاز ہے، وزن ہے، انہوں نے لینا ہے، وہ 10 اتھو دیاں ہوں دیاں تو 20 اتھو دیاں رلا لینے، کیوں جی پیکڑ بھی تو بھر کے دینا ہے نا، کی کریے پھر۔ ایک بندہ عمرہ کر کے آیا ہے اور آ کر پھر دھوکے پر ہم نے لگایا، اسے ہم نے لگایا، کیونکہ اسی 2 کھجوراں تے رج جاندے تھے، انہوں کی لوڑ پئی سی اور لان دی۔ عمرہ کر کے ابھی آیا تو پہلا کام یہ ہو جاتا ہے جی کھجوراں رلاؤ وچ، کوئی ناراض نہ ہو جائے، کوئی بیٹھا ہے تو اپنے دل پر یہ بات نہ لے، لیکن حقیقت یہی ہے، حقیقت یہ ہے۔ آپ اور میں مجبور کرتے ہیں تاکہ ہم دھوکہ کیا جائے، اور پھر دھوکے میں آ کر خوش رہتے ہیں جی میں نے پورا پیکڑ ملیا کھجوراں دا، مجھے تو اتنا سارا پانی مل گیا، میرے لیے تو یہ بھی چیز آئی نا۔ آپ صرف اتنی التجا کریں، آپ کو دانہ ایک ملے لیکن ملے مصطفیٰ کے در کا، ملے مصطفیٰ کریم کے در کا، یہ بڑی نعمت ہے۔ ہاں جی وہ بھی اگر مل جائے تو یہ مقدر کی بات ہے، مقدر کی بات ہے۔ اوتھے جانا کھیڑ مقدر دی، ہر بندہ تو نہیں جا سکتا، اور وہاں جو گیا ہے آپ کے لیے لے آئے، اس در سے یہ پیغام آتا ہے، یہ آپ کے لیے وہاں سے جو تحفہ آتا ہے نا، اور وہاں جا کر کسی کے ذہن میں آپ رہ جائیں تو اس پر بھی خدا کا شکر ادا کریں کہ میرا نام وہاں پر لیا گیا، ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کر مسکرائی کیوں مسکرائی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میرا نام وہاں پر لیا گیا ہے، اسی لیے تو ساری خوشیاں اور رب کی رحمتیں میری طرف آ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان جانے والوں کی حاضری قبول کرے، ان کی صحت کو اللہ تعالیٰ وہاں پر بحال رکھے، عافیت کے ساتھ، جوان ہیں سارے، اللہ ان کو وہ زیارتیں نصیب کرے۔ وہ غار ہرا جہاں پر حضور 1 مہینہ ٹھہرتے تھے، وہ غار ثور جہاں صدیق اکبر کی گود تھی، مصطفیٰ کا چہرہ تھا، وہاں اشفاق احمد اشفاق زاویہ والا، وہ اپنے گھر میں اس کی زوجہ بانو قدسیہ کہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ گھر کے اندر جالا بھی لگا ہوتا نا تو اشفاق احمد اس کو بھی دیکھ کر کہتے ہیں اس مکڑی کا بھی پوری امت پر بڑا احسان ہے، اس مکڑی کا بھی بڑا احسان ہے۔ کتنی نسبت کا حیا ہے، کہتے ہیں اس مکڑی کا پوری امت پر بڑا احسان ہے۔ کیا احسان ہے کہ جب حضور غار ثور میں تھے اس نے آ کر جالا بنا دیا تھا، جالا بنا دیا تھا۔ تو دیکھنے والے تو یہاں تک دیکھتے ہیں، یہاں تک دیکھتے ہیں۔ حرم کی زمین ہے، مدینہ طیبہ کی سرزمین ہے، مسجد نبوی کی بہار ہے، حرمین طیبین، یہ دونوں وہ جگہ ہیں جو ان جگہوں میں داخل ہوتا ہے، رب کا قرآن کہتا ہے وہ امن کی جگہ پر آ گیا، امن کی جگہ پر آ گیا، اور امن کی تعبیر مفسرین نے جنت کے ساتھ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمیں بھی یہ حاضری نصیب فرمائے، ان لوگوں کی یہ حاضری اللہ تعالیٰ پوری برکات اور رحمتیں اور اپنا فضل انہیں سمیٹنا نصیب فرمائے، وہاں کے انوار و تجلیات کا اللہ انہیں مشاہدہ نصیب فرمائے، حجر اسود کی برکات، کعبہ شریف کی برکات، اس کے غلاف کی برکات، مذاب رحمت سے چند قطرے ان کے سروں پہ پڑ جائیں، وہاں پر ان بارشوں کی رحمت بھی اللہ انہیں نوازے، اور ان کے صدقے میں بار بار ان کے صدقے میں ہماری التجا ہے، اللہ ہم سب کو اللہ وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔